السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظریہ پاکستان کے حوالے سے کہ نظریہ پاکستان کا مفہوم کیا تھا، یہ کیوں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی، تو ہم اسی کو آگے بڑھائیں گے۔ نظریہ یہ تھا کہ انگریز 1857 میں جو مکمل طور پر جو ہے جنگ آزاد میں مسلمانوں کو ناکامی ہو گئی، تو اس کے بعد جو ہے 1947 تک یہ ایک طویل عرصہ ہے اور وہ حکمرانی انگریز کر رہا تھا۔ تو ہوا یہ کہ پہلے جنگ عظیم جب دو ہوئی تو اس سے انگریز کی قوت کمزور ہوئی اور ادھر سے کچھ تحریکیں چلیں۔ نتیجہ یہ ہوا، آثار یہ دکھائی دینے لگے کہ انگریز برصغیر کو چھوڑ کر چلا جائے گا، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کہ جون 1948 تک جو ہے وہ برطانیہ جو ہے وہ برصغیر کا اقتدار ہندوستانیوں کے سپرد کر دے گا، جون 1948 تک۔ پھر ہوا یہ کہ لارڈ ویول کی جگہ جو ہے جو ہے وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ یہ مارچ 1947 میں، اور اس کی ساتھ بات ہو گئی کانگریس کے ساتھ، تو لہٰذا اس نے اس کے اندر تیزی اور اس سارے پروسیس کو جلدی سے اڈاپٹ کر کے برصغیر میں جو ہے وہ کانگریس کے ساتھ بات یہ ہوئی کہ پہلے گورنر جنرل یہی ہوں گے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن، تو لہٰذا یہ معاملات نظر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو اینڈ کی بات ہے۔ جب ہم شروع میں بھی دیکھتے ہیں تو ایک پروسیس جب چل رہا تھا تو مسلمان یہ سوچنے پر مجبور تھے کہ اگر انگریز چلا گیا، جیسے پہلے جنگ عظیم ہوئی 1914 میں شروع ہوئی، تو اس وقت بھی مطالبہ یہی ہو رہا تھا کہ اقتدار کے اندر ہندوستانیوں کو حصہ دیا جائے۔ تو مسلمان سوچنے پر مجبور تھے کہ جب کبھی بھی انگریز نے برصغیر کو چھوڑا تو چونکہ ہندو میجارٹی میں ہے لہٰذا انہیں کی حکومت قائم ہوگی، تو مسلمان ہمیشہ کے لیے غلامی میں آ جائیں گے اور دائمی غلامی کے اندر اس کے شکنجے کے اندر جکڑے جائیں گے۔ تو لہٰذا مسلمان اکابرین نے کوشش کی کہ ایک ایسی سلطنت ہو جہاں قطعی طور پر اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ نافذ ہو، اقتدار اعلیٰ سارے اختیارات میرے اللہ کے ہیں اور انسان ان احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کے قابل ہو۔ تو اس حوالے سے مسلمانوں نے کوشش کی، اور ان جو مسلمانوں کا جو نظریہ تھا یعنی ایک ریاست کا حصول، اس ریاست کا نام پاکستان ہے، تو اس کے خط و خال کیا تھے، اس کی بیس اور اساس کے عناصر کیا تھے، کون سی وہ چیزیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر مسلمان اس حد تک گئے کہ ہماری ایک سلطنت وجود میں آئے تاکہ ہم وہاں اپنا آزادانہ طور پر زندگی بسر کر سکیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے عقائد کے مطابق۔ اب عقائد کون کون سے ہیں مسلمانوں کے؟ عقائد میں توحید اور رسالت، پھر ہے ملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان جو ہے، فرشتوں کو ماننا یا ایمان اس پر ہونا، پھر آسمانی کتابیں ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، انبیاء یہ رسالت کے اندر وہ چیز مینشن ہو گئی۔ اب آسمانی کتاب اور آخر یہ ہے اصل، ان پر ایمان لانا، ان سب کا مجموعہ جو ہے وہ ایمان لانے کے حوالے سے ہے، اس کو ہم ایمان کہتے ہیں۔ سب کو ماننا، اللہ کو ماننا، نبیوں کو ماننا، فرشتوں کو ماننا، اور جو کتابیں آسمانی ہیں ان کو ماننا، اور آخرت پر ایمان رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا مجموعہ ایمان کراتا ہے۔ تو پہلا رکن جو ہے وہ توحید ہے۔ پہلا رکن توحید یہ ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، سارے اختیارات میرے مالک اور اللہ کے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے، اس کی قدرت سے باہر ہے، ساری کائنات کا وہی مالک ہے، خالق ہے، رزاق ہے، سارے سب کو رزق دینے والی ذات وہی ہے۔ تو
तमाम रसूलों पर ईमान रखा जाए, उनकी जो तालीमात हैं उन पर ईमान लाना, लेकिन आखिरतमा पैगम्बर आने के बाद है फिर अमल करना है पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा पर। पहले नबियों को भी मानना है, आसमानी किताबों पर भी उनको भी मानना है, और बगैर किसी शक व शुबा के दिल व जान से उन पर ईमान करना है। ये अक़ीदा रिसालत कहलाता है। और कुरान मजीद को सरचश्मा हिदायत मानना, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वा को सरचश्मा हिदायत मानना और पैगम्बर को आखिरी पैगम्बर मानना, ये ज़रूरी है। जब इन अकायद के हामिल लोग चाहते थे कि हमारी एक रियासत को जहाँ हम अकायद के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, आज़ादाना तौर पर गुजारें, हमें अक़ीदा अख्तियार करने का तौहीद वाला, रिसालत वाला, उस पर कोई कदगन ना हो, और उसके मुताबिक अक़ीदे के मुताबिक जो अमाल हैं, जैसे अक़ीदा अकद से है जिसका माना गिरह लगाना है, और उसके बाद इसकी मिसाल अक़ीदे की एक बीज की है, और जैसे बीज बोया जाता है उससे पौधा निकलता है, और पौधे के अंदर वही खसूसियात होती हैं जो बीज में होती हैं। और ऐसे ही यानी ये जो पुख्ता अकायद हैं, नज़रियात हैं, यही हमारे अमाल के मुहर्रिक होते हैं। तो लिहाजा उन अमाल में सबसे पहली चीज़ जो है वो नमाज है। वाक़िमुस्सला, और कायम करो नमाज को। नमाज का कायम करने का यानी अकामत सलात जो है वो अकामत दीन का बेहतरीन नमूना है, मज़हर है। और इस यानी इससे पहले जब 1937 में कांग्रेसी वज़ारतें वजूद में आई, जब मुसलमान मसाजिद में नमाज पढ़ते थे, तो उस वक़्त जो है हिंदू बाहर बीन बाजे, साज और तालियां बजाना ये काम करते थे, ताकि उनको यानी सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, खुशू खुलू के साथ नमाज अदा करने का भी मौका मिले। 1906 में मुस्लिम लीग कायम होती है। 1937 में इंतखाब होते हैं सूबाई, उसमें मुसलमानों को कोई खातिर कामयाबी उसमें नहीं मिलती, लेकिन कांग्रेसी वज़ारतें तकरीबन 1937 के अंदर उनका क्या है, 1939 के अंदर वो मुस्ताफ़ी हो रही हैं और वो निकाल हो रही हैं, वो वज़ारतें हैं। मुसलमानों को इस थोड़े से पीरियड के अंदर वो सबक मिला कि अगर हम मुत्तहिद न हुए, हमने एक अलग रियासत के वजूद के लिए, उसूल के लिए कोशिश ना की, तो ये हिंदू हमें किसी तौर पर भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं, न ये हमें अपने अक़ीदे और मज़हब के मुताबिक इबादत करने देंगे, क्योंकि हमारा अक़ीदा एक वहदह ला शरीक ज़ात को मानना है, और उसके मुकाबले में वो गौ माता और पता नहीं सैकड़ों की, करोड़ों की तादाद, लाखों की तादाद के अंदर उनके खुदा है। हमारे यहाँ ये है कि अगर एक आदमी फौत हो गया दुनिया से, तो उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन है, और उनके यहाँ पर मर गए मुर्दे को जला लेते हैं। हमारे नज़दीक आब ज़मज़म एक वो शिफा, आब शिफा है, उसका बड़ा एक मकाम है, एहतराम है, और उसके मुकाबले में वो गंगा के दरिया को मानते हैं कि उसका पानी जो है वो बड़ा मुक़द्दस है। इधर अगर किसी की वफ़ात होती है, उसकी बीवी दूसरे अक़द में निकाह में चली जा सकती है, लेकिन हिंदू जो है अगर उस औरत का ख़ामन फौत हो गया तो वो उसके साथ जल मरती थी, जिसको रस्मी सती कहा जाता है। तो ये दो तहज़ीबें बिल्कुल अपोजिट थी। तो इस वजह से हम देखते हैं कि 1937 के बाद 1947 तक ये जो 10 साल होते हैं, इसमें मुसलमानों ने कोशिश की, और वो मुस्लिम लीग जो 1937 के इंतखाब में पिट गई थी, 1945 के इंतखाब में जो मरकज़ी इंतखाब हुए दिसंबर 1945 में 30 सीटें थी मखसूस मुसलमानों की, सारी की सारी उन्होंने ले ली, और 492 सूबाई थी, उसमें से 428 जीत ली। तो बिल्कुल ये दूसरे नंबर पर ये है कि पूरा जो निज़ाम है अल्लाह की इताअत का एक जरिया है। नमाज का जो क़याम है, मस्जिद के अंदर आना, नमाज की अदायगी, एक इमाम के पीछे नमाज अदा करना आज़ादी के साथ, तो ये एक मामला है। तीसरे नंबर पर रोज़ा है, और रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ है, उससे हमदर्दी का अवसर पैदा होता है, और दूसरे फ़राइज़ की तरह रोज़ा भी एक फ़र्ज़ इबादत है, जिस्मानी इबादत है, आदमी रोज़ा रखता है, अल्लाह का हुक्म पूरा होता है। और इसके बाद चौथे नंबर पर ज़कात है, जिसको माली इबादत कहा जाता है, और जिसका माना जो ज़कात का
بڑھنا کیسے ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دی جاتی ہے اور اس کی مقدار کتنی ہے، 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے ہوتے ہیں، 40واں حصہ بنتا ہے، وہ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو گھٹاتے ہیں، اس مال کے اندر برکت پیدا ہو جاتی ہے، آخرت میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کو اور ملتا ہے۔ حدیث سے قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو یہ مال جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے، اس کی مختلف تعریفیں بھی کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل نے بھی اس کی تعریف کی ہے، اور اس کے بعد امام راغب اصفہانی نے بھی تعریف کی ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ یہ خاص مال پر ہے، خاص لوگوں کے لیے ہے، اور خاص لوگوں کے لیے اور خاص لوگوں پر فرض ہے، اور ایک خاص مدت کے بعد فرض ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک مقررہ مقدار ہے کہ سال بھر اگر مال رہا ہے آخر کے اندر، اس کے پاس کو بچ گیا، اور اس کے اوپر یعنی اگر نقدی ہے تو 100 روپے کے اوپر 2.5 روپے ہے، اگر عشر ہے پیداوار ہوئی ہے تو اس کو 10واں حصہ ہے برانی میں، اور اگر وہ چاہی ہے، آپ نے ٹیوب ویل کے ذریعے اس کو سیراب کیا، نہر کے ذریعے کیا، کنویں کے ذریعے کیا، تو اس کا جو ہے وہ 5% بنتا ہے، 20واں حصہ بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے اس کی مقدار مقرر ہے ایک خاص قسم کے مال پر، یعنی وہ مال جو بچا ہوا ہے آپ کے پاس بچ گیا، اور خاص لوگوں کے لیے ہے جو غربا ہے، انما الصدقات للفقراء، اس میں 8 مصارف ہیں اس کے، اور ان لوگوں پر ہے جو صاحب نصاب ہیں، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی، اتنی مالیت جس کے پاس ہے اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو بہرحال یہ ہے، اور اس کے بعد حج ہے۔ تو یہ وہ عقائد و عبادات کے حوالے سے، پہلے عقائد کے اللہ پر، اس کے رسولوں پر، آخرت پر، ملائکہ پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، ان کو ماننے کا نام ایمان ہے ان کا۔ اور پھر عبادات کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اس کے بعد روزہ ہے، روزے کے بعد جو ہے زکوٰۃ ہے، اس کے بعد حج ہے۔ حج کے اندر پہلی حج کا معنی ہے زیارت کرنا، یہ بھی ایک اہم فریضہ ہے، اور دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی کہ سارے کے سارے لوگ جو حاجی ہیں ایک لباس میں اور ایک ہی تلبیہ اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی ایک ہی زبان سے سب کی زبان سے جو ہے ایک ہی کلمہ نکل رہا ہوتا ہے، ایک ہی لباس ہوتا ہے، مساوات کی اور بھائی چارے کی ایک ایسی مثال ہے جس کی مثال دنیا پیش ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ عقائد و عبادات جو ہے یہ پہلی اساس ہے نظریہ پاکستان کی۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا، اللہ پاک ہم سب کا ہم ناصر و